السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے، جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارا درس حدیث ہے، وہ حدیث نمبر 11 ہے۔ سبق نمبر بھی 11، حدیث نمبر بھی 11 ہے، مطلب ہماری ترتیب کے ساتھ جو حدیث نمبر ہے وہ 11 ہے۔ یہ روایت کا ایک جز ہمارے سامنے ہے۔ حدیث جو ہے وہ سیاہ ستہ کی ایک کتاب ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس کو روایت کرنے والے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حسن اللہ کے رسول کے نواسے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں۔ دونوں صحابی بھی ہیں اور رشتہ بھی بہت کلوز ہے۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے نانا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیزیں یاد کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک تو ہمیں بتا دیں۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہوں نے حفظ کیں، جو یاد کیں چیزیں، وہ ان میں سے ایک تو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میں نے یہ بات سیکھی، انہوں نے سکھائی، میں نے اس کو پک کیا، اس کو یاد کیا، ذہن نشین کیا، اس کو اپنے دل میں جو ہے اس کو لکھا، اس کو یاد کیا، پریکٹیکل کیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ بات کہ آپ اس چیز کو اختیار نہ کریں جو آپ کو شک میں ڈال دے، بلکہ وہ چیز اختیار کریں، وہ کام اختیار کریں جو آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ الفاظ کہے کہ ان الصدق کہ جو سچ ہے وہ انسان کو اطمینان بخشتا ہے۔ یہ اطمینان جو ہے یہ جو ہے وہ سچ جو ہے وہ اطمینان کا سبب ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا جو جھوٹ ہے وہ انسان کو بے قرار، بے چین رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ جو ہیں یہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان پوچھا گیا تو یہ پوری بات انہوں نے ذکر کی کہ اس کام کو قطعاً اختیار نہ کیا جائے جو انسان کو شک میں ڈالتا ہے، بلکہ وہ کام اختیار کیا جائے جو شک میں نہیں ڈالتا، جس میں انسان کو پختہ یقین ہے اور اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف یا انسان کو جھوٹ کی طرف یا ایسی چیزوں کی طرف لے جائیں، بلکہ وہ کیونکہ جو سچ ہے وہ انسان کو اطمینان بخشتا ہے۔ سچ میں بہت برکت ہے، سچ میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، اگر اسی کے اوپر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک ضخیم کتاب جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے، اور کتابیں لکھی بھی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی کے 20 فرامین سچ کے اوپر ہمارے سامنے ہیں، علماء سے، عالمات سے سنتے رہتے ہیں ہم حدیثیں، سچ بولنے کی کیا برکت ہے، سچ بولنے کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو حدیث سبق ہمارے سامنے ہے اس میں یہ بات مختصراً اور جامع اللہ کے نبی نے پورا جو ہے ایک معاشرے کی ایک جو برائی کی جڑ ہے اس کو ایک لفظ میں بلکہ ایک حدیث میں جو ہے وہ بند کر دیا کہ آپ سچ کو اختیار کریں، یہ انسان کو اطمینان دیتا ہے۔ سچ بولنے سے وقتی مشکلات یقیناً آتی ہیں، سچ بولنے سے یقیناً انسان کو وقتی جو ہے وہ ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے، مشکلات، سچ بولنے سے انسان وقتی طور پر جو ہے وہ ڈسہارٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکنات میں سے ہے۔ لیکن دور اندیش اگر انسان ہو تو وہ سچ کے فوائد سمجھ سکتا ہے، سچ کے جو ایک پوزیٹیو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی ریزلٹس ہیں جو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک سچ بولا تھا۔ تو سچ کی برکات وقتی نہیں تو بعد میں انسان کو ضرور اس کی ملتی ہیں۔ تو سچ بولتے وقت انسان جب بول لیتا ہے تو اس کا جو جسم ہے وہ اس کے اندر ایک اطمینانیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے، اطمینان آتا ہے، سکون ملتا ہے، کیونکہ سچ بولنا، سچ اللہ کی سچائی اللہ کی صفت ہے۔ تو جب اس صفت کا اطلاق انسان مسلمان میں ہوتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتی ہے،
اس کے اوپر کرم نوازی بھی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ انسان سچ بولتا ہے، اللہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بچپن سے والدین بھی سکھاتے ہیں، اساتذہ بھی سکھاتے ہیں، اسکول کی در و دیوار میں ہم پڑھتے ہیں کہ سچ بولنا مومن کا وطیرہ ہے، سچ بولنے میں برکت ہے، سچ بولنے میں عزت ہے۔ یہ جملے صرف دیواروں پہ لکھنے کے لیے نہیں، دیواریں تو بے جان ہیں، دیواریں سیکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ دیواریں یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، ان کے اوپر جملے لکھ دیے جاتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے، اساتذہ ہوتے ہیں ہمیں لرن کروانے کے لیے۔ تو آج ہم نے یہ چیزیں کتابوں تک، دیواروں تک محدود کر دی ہیں۔ سچائی کا فقدان، چاہے مدارس ہوں، جامعات ہوں، یونیورسٹیز، کالج، سکولز ہوں، ان کے اندر ہمیں سچ کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی کچھ ایسا ماحول مل جاتا ہے، ہمیں وہاں سچ جو ہے وہ بولنے کی عادت نہیں پڑتی، اور اس کی اور بہت سی وجوہات ہیں۔ اسکول سسٹم صحیح نہیں ہے، تعلیمی جو سلیبس ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس چیزوں کو نیگیٹو کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے صحیح چیزیں یہ ہیں کہ قرآن سیکھیں، قرآن ترجمے سے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ تو انسان کو وہی کام کرنے چاہیے جو انسان کو اطمینان بخشیں اور سکون دیں، اور سچ ان چیزوں کی بیس بنیاد ہے۔ تو ہمیں بیسک جو ہمیں سکون ملنے والی چیز ہے وہ سچ ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ذکر کر دیا۔ تو اب یہ سچ اطمینان بخشتا ہے، ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہ بات ہمیں سکھا کون رہا ہے؟ حضرت حسن بن علی، جو اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، اور ان کے والد داماد ہیں اللہ کے نبی کے، اور ماں ان کی جنت کی خواتین کی سردار ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ سارا کنبہ، یہ سارا خاندان ایک بہت معزز خاندان ہے۔ اللہ ان کا جو مقام رکھا ہے اللہ انشاءاللہ ان کو دے گا۔ تو ہمیں جو وہ سکھا رہے ہیں اللہ کے نبی کے فرامین، ہمیں وہ سیکھنے چاہیے۔ تو اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔